السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، سامعین اکرام، عزیز ساتھیوں، یہ آیت پاک جو تلاوت کی، اللہ تبارک تعالی اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے دو چیزوں کو بیان کیا۔ پہلی چیز تو اللہ نے عبادت کے بارے میں بتلایا کہ عبادت صرف رب کی ہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا پروردگار عالم نے کہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ صرف پروردگار عالم کی ہی عبادت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق بنائی، بے شمار مخلوق بنائی، کچھ ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور کچھ ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں۔ ساری کی ساری مخلوقوں میں جو سب سے افضل اور سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جو بنایا وہ انسان کو بنایا۔ انسان ہے، جنات ہے، درند پرند چرند، آسمانوں پر اڑنے والے، زمین پر رینگنے والے، پانی میں رہنے والے، بے شمار مخلوقات ہیں۔ لیکن ان تمام مخلوق میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر انسان کو بنایا۔ اور اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ کا فرمان ہے،
ساری کی ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہتر جو بنایا وہ انسان کو بنایا، اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب انسان کے لیے بنائیں، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے او میرے بندو، اے انسانو، تمہارا کام عبادت کرنا ہے، ہم نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم عبادت کرو، ہماری فرما برداری کرو، ہمارے حکموں کو پورا کرو، اور اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ نے جتنی بھی نعمتوں سے نوازا ان کا شکر ادا کرو۔ لیکن آج 15ویں صدی کا مسلمان عبادت سے پیچھے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں پیچھے، اللہ کے فرمان پر چلنے میں پیچھے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ تو گزر جائے گی، اور جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اگر اللہ کی عبادت کر کر اس کو لیں گے، اللہ کو راضی کر کر اس کو لیں گے، اللہ کے حکم پر چل کر اس کو لیں گے، تو اللہ اس میں اور برکت کر دے گا، اور بڑھا دے گا۔ اور اگر اللہ کو ناراض کر کر لیں گے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر لیں گے، اللہ کی نافرمانی کر کر لیں گے، تو اللہ اس میں تنزلی کر دے گا۔ اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے لوگو، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، اگر تم میری فرما برداری کرو گے، اگر تم میرے احکام پر چلو گے، اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، تو میں تم کو اور بڑھا دوں گا، تمہارے مال کے اندر اور زیادتی کر دوں گا، تمہارے کاروبار کے اندر اور زیادتی کر دوں گا، تمہاری نعمتوں کے اندر اور زیادتی کر دوں گا۔ اور اگر تم نے میری نافرمانی کی، یاد رکھنا، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہیں، جتنے جاندار ہیں، سب اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، سب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، چاہے وہ آسمان پر اڑنے والے پرندے ہوں، چاہے دریاؤں کے اندر رہنے والی مچھلیاں ہوں، چاہے جنگلات کے اندر دوڑنے والے درندے ہوں، چاہے زمین پر رینگنے والے کیڑے ہوں، ہر ایک اللہ کی تعریف کرتا ہے اپنی اپنی زبان میں۔ سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سب اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان، آج انسان یہ ایسا ناشکر ہو گیا کہ اللہ جتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے اتنی ہی یہ ناشکری کر رہا ہے، اللہ کے فرمان کو پورا نہیں کرتا، اللہ کے حکم پر نہیں چلتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، اللہ کا بھی نافرمان بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نافرمان ہے۔ اور جو اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہو، اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کما کما کر تھک گئے، برکت ہی نہیں ہوتی، گھر کی پورتی نہیں پڑتی، کیسے پڑے گی؟ ہم اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے
سب سے پہلے اس آیت کے اندر اسی چیز کو فرمایا کہ تم صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرو، اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، رب ذوالجلال نے، مالک حقیقی نے، رب کائنات نے، جو سارے کے سارے عالم کا رب، زمین کا رب، آسمان کا رب، چاند سورج ستاروں کا رب، اس پروردگار عالم کا فرمان ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے ماں باپ دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، کیا فرمایا پروردگار عالم نے کہ جب تمہارے دونوں کے دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، عندک الکبر فلا تقل لہما اف، تو ان کے لیے اف بھی مت کہنا۔ اللہ نے ماں باپ کو بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے۔ ابھی ہم نے سمجھا نہیں کہ ماں باپ ہیں کیا۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ ناراض، اس کا رب بھی اس سے ناراض، جس کے ماں باپ راضی، اس کا رب بھی راضی۔ رات اور دن عبادت کرنے میں لگا رہے، نماز پڑھنے میں لگا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، سجدوں پر سجدے کرتا رہے، لیکن اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں، اللہ تیری ایک بھی عبادت قبول نہیں کرے گا، تیرے قرآن کی تلاوت قبول نہیں کرے گا، تیرے ایک بھی نوافل قبول نہیں، جب تک کہ تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں۔ ہاں، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ابھی ہم نے سمجھا نہیں کہ ماں باپ کیا ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آج کا نوجوان ماں باپ کی اہمیت کو سمجھتا نہیں، ماں باپ کے وقار کو، اس کے درجات کو سمجھتا نہیں، جب چاہتا ہے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، جب چاہتا اپنے ماں باپ پر دھکے مارنا شروع کر دیتا ہے، جب چاہتا اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے اپنے ماں باپ سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، یاد رکھنا، تم اگر اپنی جوانی کی جوش میں ماں باپ کے خلاف ایک بھی لفظ نکالا، رب بھی ناراض ہوگا اور اللہ کا رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض۔ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، تم کما کما کر تھک جاؤ گے، تمہارے کاروباروں میں سے خیر و برکت اڑ جائے گی۔ ماں باپ جنت ہیں اور جہنم ہیں۔ اگر ہم نے ان کی خدمت کر لی تو جنت میں ہمارا مقام بن جائے گا، اور اگر ہم نے ان کی نافرمانی کی، ان کے دل کو ٹھیس پہنچائی، اگر ہم نے ان کو گالیاں دیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، لڑنا جھگڑنا، یہ تو ایک عام مسلمان بھائی سے بھی منع ہے، وہ تو ماں باپ ہیں۔ ہمارے بہت سے ایسے نوجوان ساتھی ہیں، ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ سے بولنا ختم کر دیتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں سالوں گزر گئی، وہ اپنی اماں جان سے بات نہیں کرتا، وہ اپنے ابا جان سے بات نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن کے اندر اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی سے نہ بولا فلیس منی، تو وہ میری امت میں سے نہیں۔ یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، اور جہاں ماں باپ ان سے ہم نے بولنا ختم کیا، ان کو ہم نے گالیاں دینا شروع کری۔ اے اللہ کے بندے، یاد کر دو اپنے بچپنے کو،
جب تو چھوٹا سا تھا تیری اماں تجھ کو لے کر جب چلا کرتی تھی، دھوپ تیز ہوتی تھی، خود دھوپ میں چلتی تھی، تیرے اوپر چھایا کیا کرتی تھی۔ ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، تو بھی سویا ہوا ہے، اچانک تو نے رونا شروع کیا، تیری اماں کی آنکھ کھل گئی، پریشان ہو گئی، کیا بات ہے، میرے بچے کو کون سی تکلیف ہے؟ اس کی آنکھوں کی نیند ختم ہو گئی، ساری کی ساری دنیا سونے میں لگی ہوئی ہے، لیکن جس ماں کا بچہ بیمار ہے، جس ماں کا بچہ پریشان ہے، جس ماں کے بچے کی آنکھوں سے آنسو ہے، اس ماں کی آنکھوں میں نیند نہیں۔ یاد کر اس بچپنے کو، دونوں کے دونوں سوئے ہوئے ہیں، اگر تو سردی کی وجہ سے کسی وجہ سے پیشاب بستر پر کر لیا کرتا تھا، اندھیرے میں آنکھوں میں نیند ہے، ماں ہاتھ سے ٹٹولتی ہے، بچہ رو کیوں رہا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ گیلے میں لیٹا ہوا ہے، تجھ کو سوکھے میں لٹایا، خود گیلے میں لیٹ کر سو گئی۔ آج تو اسی ماں کو گالیاں دیتا ہے، آج تو اسی ماں کو برا بھلا کہتا ہے، آج تو اسی ماں کو دھکے مارتا ہے، آج تو اسی ماں سے بولنا ختم کر دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ماں باپ کی اہمیت کو سمجھو، ماں باپ کے مرتبے کو سمجھو، ماں باپ کے وقار کو سمجھو۔ اللہ نے ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ بنایا، یوں فرمایا کہ جب تک ماں باپ ناراض ہیں رب بھی ناراض ہے۔ اگر ہم کو رب کو راضی کرنا ہے، اپنی عبادتوں کو قبول کرنا ہے، قبول کروانا ہے، تو ہمیں اپنے ماں باپوں کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو راضی کرنا ہوگا، ورنہ ہماری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وقت ہو گیا، بولنا تو بہت تھا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر کہوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔